السلام علیکم دوستوں، آج ہم ڈسکس کریں گے مینوپاز کے بارے میں۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کلائمیکٹرک اینڈ مینوپاز کے بارے میں، مینوپاز کے کازز کے بارے میں، چینجز ڈیورنگ مینوپاز، مینوپاز کے بعد باڈی میں کیا چینجز آتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، پوسٹ مینوپاسل سنڈروم کیا چیز ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اس پوسٹ مینوپاسل سنڈروم کی کازز کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہے، اور کون کون سے ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ریموو کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں۔ تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں کلائمیکٹرک اینڈ مینوپاز سے۔ کلائمیکٹرک از دا پیریڈ ان اولڈ ایج وین ریپروڈکٹیو سسٹم انڈرگوز چینجز ڈیو ٹو دی ڈیکریز سیکریشن آف سیکس ہارمونز ایسٹروجین اینڈ پروجسٹرون۔ کلائمیکٹرک ایک ایسا پیریڈ ہے اولڈ ایج میں جس میں سیکس ہارمون ایسٹروجین اور پروجسٹرون کی ڈیکریز سیکریشن کی وجہ سے ریپروڈکٹیو سسٹم میں چینجز آ جاتی ہیں، اور یہ 45 ٹو 55 ایئرس کی ایج میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک وومن ہے جو کہ 45 ٹو 55 ایئرس کی ہو گئی، تو اس کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں اس میں چینجز آئیں گے۔ مینلی اس میں ایٹراپی ہوتے ہیں، یوٹرس میں بھی ایٹراپی ہوتی ہے اور اوریز میں بھی ایٹراپی ہوتے ہیں۔ ایٹراپی مینس ڈیکریز ان سائز، کہ سائز میں ڈیکریز آ جاتی ہے۔ تو اس چینجز کو کیا کہتے ہیں؟ اس چینجز کو کلائمیکٹرک کہا جاتا ہے۔ ان فیمیلز کلائمیکٹرک از اکمپنیڈ بائی مینوپاز۔ فیمیلز میں کلائمیکٹرک اور مینوپاز ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں۔ اب مینوپاز کسے کہتے ہیں؟ مینوپاز ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں منسٹرویشن پرماننٹلی سٹاپ ہو جائے۔ اب منسٹرویشن کسے کہتے ہیں؟ منسٹریول سائیکل کسے کہتے ہیں؟ منسٹریول سائیکل ایک ریپروڈکٹیو سائیکل ہے جو کہ فیمیل میں ہر منتھ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سائیکل سٹاپ ہو جائے تو اس کنڈیشن کو مینوپاز کہا جاتا ہے، اور یہ بھی 45 ٹو 55 ایئرس کے ایج میں ہوتا ہے۔ ان سم وومن دا منسٹرویشن سٹاپ سڈنلی۔ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جس میں منسٹرویشن سڈنلی سٹاپ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جس میں منسٹریول فلو ہر منسٹریول سائیکل کے ٹائم پہ ڈیکریز ہوتی ہیں اور فائنلی منسٹرویشن سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ سم ٹائمز irregular menstruation occurs with lengthening or shortening of period with less or more flow۔ کبھی کبھار irregular menstruation بھی ہوتا ہے۔ irregular menstruation کسے کہتے ہیں؟ جس میں پیریڈ لینتھن ہو جائے یا شارٹن ہو جائے۔ فار ایگزامپل نارمل menstrual سائیکل جو ہے وہ 28 ڈیز کا ہے، اگر menstrual سائیکل 38 ڈیز کا ہو گیا، یا اگر menstrual سائیکل 18 ڈیز کا ہو گیا تو اس کو irregular menstrual سائیکل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر menstrual flow میں ڈیکریز اور انکریز آ جائے تو اس کو بھی irregular menstruation کہا جاتا ہے۔ ارلی مینوپاز میں occur because of surgical removal of ovaries, orectomy or uterus hysterectomy as a part of treatment for abnormal menstruation۔ اگر کوئی فیمیل ہے جس میں menstruation abnormal ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کر دی جاتی ہے اور ڈیفرنٹ طریقے آزمائے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی طریقے سے بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے تو پھر لاسٹ میں اس کی اوریکٹومی کر دی جاتی ہے جس میں اس کی اوریز ریموو کر دی جاتی ہیں، یا ہسٹریکٹومی کر دی جاتی ہے جس میں اس کا یوٹرس ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر اوریز ریموو ہو گئی یا یوٹرس ریموو ہو گئی تو پھر منسٹرویشن نہیں ہوگی اور مینوپاز وقت سے پہلے ہوگی۔ یوزولی فیمیلز with short menstrual cycle attains menopause earlier than the females with the longer cycle۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ وہ فیمیلز جس میں menstrual cycle شارٹ ہو، مینس جس کی ڈیوریشن 28 ڈیز سے کم ہو، اس میں مینوپاز پہلے ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز جس میں menstrual cycle لانگ ہو۔ سگریٹ اسموکنگ کازز ارلیئر آنسٹ آف مینوپاز۔ اگر کوئی ایسی فیمیل ہے جو کہ سگریٹ اسموکنگ کرتی ہیں تو اس میں مینوپاز وقت سے پہلے ہوگی۔ Cause for menopause: due to the advancement of age, the atrophy of ovaries occurs. It leads to the cessation of menstrual cycle causing menopause۔ جب فیمیل کی ایج انکریز ہو جاتی ہے تو اس کی اوریز کی ایٹراپی ہو جاتی ہے، اور اوریز کی ایٹراپی جو ہے وہ menstrual cycle کی سیسیشن کرتی ہیں اور مینوپاز کاز کرتی ہیں۔ Throughout a woman's sexual life, about 450 of primordial follicle grow into Graafian follicle and ovulate, while thousands of the follicle degenerate۔ ایک وومنس کی سیکچول لائف کے ٹائم پہ صرف 450 پریمورڈیل فالیکل گرو کرتے ہیں گرافین فالیکل میں اور اویولیشن کرتے ہیں، جبکہ ہزاروں فالیکل جو ہے اس کی ڈیجنریشن ہوتی ہے۔ اب پریمورڈیل فالیکل کیا ہے؟ پریمورڈیل فالیکل ایک پرائمری سٹیج ہے فالیکل کی، اور گرافین فالیکل ایک میچور فارم آف فالیکل ہے جس سے ایک کی ریلیز ہوتے ہیں۔ تو صرف 450 پریمورڈیل فالیکل جو ہے وہ گرافین فالیکل میں کنورٹ ہوتی ہیں، باقی سب کی ڈیجنریشن ہو جاتی ہے۔
At the age of 45 years, only few primordial follicle remains in the ovary to be stimulated by follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. लेकिन 45 ईयर्स के एज में सिर्फ फ्यू प्रीमोडियल फॉलिकल ओरी में रह जाते हैं। जब वो प्रीमोडियल फॉलिकल की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बाय ओरी भी डिक्रीज हो जाती है, और जब वो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन नियरली ज़ीरो हो जाती है तो फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। हमें पता है कि जब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन डिक्रीज होती है तो फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और फिर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रीमोडियल फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं और इसकी डिजेनरेशन हो जाती है, एट्रॉफी हो जाती है, और ये प्रीमोडियल फॉलिकल टोटली ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। क्योंकि जब भी प्रीमोडियल फॉलिकल की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी डिक्रीज़ होती है। अगर प्रीमोडियल फॉलिकल ख़त्म हो गए तो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी स्टॉप हो गई। चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपास, पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम। मेनोपास के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस बॉडी में आते हैं और पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम किसे कहते हैं? पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम ये सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो अपेयर होती है एक वमेन में मेनोपास के फ़ौरन बाद। जब एक वमेन में मेनोपास हो जाती है तो उसमें कुछ सिम्टम्स अपेयर होते हैं और उन सिम्टम्स को कलेक्टिवली पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम कहा जाता है। और इसमें एक वमेन में सर्टन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं। द सिम्टम्स स्टार्ट्स अपेयरिंग सून आफ्टर द ओरी स्टॉप फंक्शनिंग, और ये सिम्टम्स ओरी के फंक्शन स्टॉप होने की वजह से अपेयर होते हैं। काज फॉर पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम। अब इस पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम की काजेज़ क्या है? जो सबसे मेजर काज है वो लेक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जब ओरी की फंक्शन स्टॉप हो जाती हैं तो ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं। जब ओरी की फंक्शन स्टॉप हो जाती हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होगी, और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होगी तो ये सिम्टम्स अपेयर होंगे। सिम्टम्स में persist till the body gets acclimatized to the absence of estrogen and progesterone। सिम्टम्स उस वक्त तक रहते हैं जब तक बॉडी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एब्सेंस के साथ आदी नहीं हो जाती, क्योंकि एक ऐसा वक्त आ जाता है कि बॉडी की हैबिचुएशन हो जाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एब्सेंस के साथ, तो फिर ये सिम्टम्स जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम। अब इस पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम में कौन कौन से सिम्टम्स अपेयर होते हैं? ये सिम्टम्स जो है ये सारे वुमेन्स में अपेयर नहीं होते। कुछ ऐसे वुमेन होते हैं जिसमें माइल्ड सिम्टम्स अपेयर होते हैं, और कुछ ऐसे वुमेन होते हैं जिसमें सेवियर सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जो कि फ्यू मंथ से लेकर फ्यू ईयर्स तक इसमें होते हैं। सिम्टम्स ऑफ पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम आर। अब इस पोस्ट मेनोपासल सिंड्रोम में कौन कौन से सिम्टम्स अपेयर होते हैं? सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस में स्किन की एक्सट्रीम फ्लशिंग हो जाती है, मीन्स एक्सट्रीम रेडनेस ऑफ स्किन हो जाती है। हॉट फ्लैशेस स्टार्ट लेती है फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट इन द एब्डामिन। पहले इसमें एब्डामिन में डिस्कम्फर्ट होता है, फिर इसके बाद चिल होता है, चिल मीन अनप्लेजेंट कोल्डनेस फील करता है एब्डामिन में। फिर इसके बाद हीट की फीलिंग होती है एब्डामिन में, जो कि स्प्रेड करता है टूवर्ड्स द हेड। ये हार्ट फ्लैशेस जो है ये बहुत इंटेंस है फेस, नेक और चेस्ट में, इस वजह से फेस की रेडनेस हो जाती है, और इसके बाद स्वीटिंग और एग्जॉशन हो जाती है। एग्जॉशन मीन्स पर्सन अपने आप को टायर्ड महसूस करता है। वाजोमोटर इंस्टेबिलिटी। वाजोमोटर इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो इस तरह ये ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है। नंबर 3 जो है वो है फिटिगो। नंबर 4 जो है वो है नर्वसनेस। इमोशनल आउटबर्स्ट लाइक क्राइंग इन एंगर। पेशेंट जो है वो कभी कभार सडनली चीखने लगती है और इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसके अलावा मेंटल डिप्रेशन होता है। इंसोम्निया मीन्स स्लीप डिसऑर्डर होता है। पल्पिटेशन मीन्स इर्रेगुलर पल्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट की इर्रेगुलर पल्सेशन होती है। वर्टिगो, वर्टिगो का मतलब है कि स्पिनिंग मोशन की सेंसेशन होती है। स्पिनिंग मोशन का मतलब क्या है कि इसको ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही या मैं इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही हूँ, तो इस तरह की सेंसेशन होती है। हेडेक होता है। नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन मीन्स एबनॉर्मल सेंसेशन होती है।
یورینری ڈسٹربینسز سچ از انکریز فریکوینسی آف میکچوریشن. یورینری ڈسٹربینسز آ جاتی ہیں جس میں میکچوریشن کی فریکوینسی انکریز ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ایک نارمل پرسن ہے وہ دن میں 5 مرتبہ پیشاب کرتا ہے تو یہ پیشنٹ دن میں 8-10 مرتبہ پیشاب کرتی ہے. لانگ ٹرم افیکٹس آف ایسٹروجین لیک سچ از اوسٹیوپوروسس اینڈ ایتھیروسکلروسس. اگر زیادہ عرصے تک ایسٹروجین نہ ہو تو پھر یہ اوسٹیوپوروسس اور ایتھیروسکلروسس کاز کرتی ہیں. اوسٹیوپوروسس ایک بون ڈیزیز ہے جس میں بون کی ماس ڈکریز ہوتی ہے اور بون ایزیلی فریکچر ہوتا ہے، جبکہ ایتھیروسکلروسس ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں بلڈ ویسل کے وال میں کولیسٹرول کی ڈپوزیشن ہو جاتی ہے اور یہ ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کی کاز بن جاتی ہے. ٹریٹمنٹ: ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. سب سے جو مین ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. زیادہ تر وومن جو ہے وہ اس کو اچھی طرح مینیج کر لیتی ہیں، لیکن صرف 15% جو وومن ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مینی کیسز میں اس کی سائیکو تھراپی کر دی جاتی ہے. سائیکو تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مینٹلی ٹریٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو اپنی کنڈیشن سے باخبر کر دیا جاتا ہے اور اس کو مینٹلی اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر سائیکو تھراپی ورک نہ کرے تو پھر اس کی ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کر دی جاتی ہے جس میں ایسٹروجین کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے روزانہ اسمال اماؤنٹ میں، جو کہ سمٹمس کو ریورس کر دیتی ہے. لیکن سب سے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ایسٹروجین اور پروجسٹرون کمبینیشن، کیونکہ اگر ایسٹروجین اکیلے استعمال کر دیا جائے تو یہ ایسٹروجین انڈیوس کینسر اور ہائپرپلیزیا آف دا مائومیٹریم کاز کرتی ہے. مائومیٹریم جو یوٹرس کا مائومیٹریم ہے اس کی ہائپرپلیزیا کاز کر دیتے ہیں، مینز اس میں مائٹاسس انکریز کر دیتی ہیں اور یوٹرس کا ویٹ انکریز ہو جاتا ہے. لیکن اگر پروجسٹرون ایسٹروجین کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال کر دیا جائے تو پھر اس کی جو ایسٹروجین انڈیوس کینسر اور ہائپرپلیزیا آف دا مائومیٹریم جو ایسٹروجین کاز کرتے ہیں اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں. ڈوز آف دی ہارمونز should be gradually reduced to prevent the reoccurrence of post-menopausal symptoms. ان ہارمون کی جو ڈوزز ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈیکریز کر دیا جاتا ہے، اس کو سڈنلی اسٹاپ نہیں کر دیا جاتا تاکہ دوبارہ سمٹمز اپیئر نہ ہو. سو دس از آل اباؤٹ مینوپاز. انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.